انسانی نشو نما کا ڈھانچہ یعنی دی آرکیٹیکچر آف ہیومن گروتھ۔ ہمارے پاس کچھ تفصیلی سلائیڈز اور تحقیقی مواد ہے جو اس کا مقداری اور جسمانی جائزہ پیش کرتا ہے۔ ہاں، اور اس جائزے کا مقصد صرف یہ جاننا نہیں ہے کہ قد کیسے بڑھتا ہے یا وزن میں اضافہ کیسے ہوتا ہے۔ بالکل، ہمارا اصل مقصد اس اصول کو سمجھنا ہے جو ایک چھوٹے سے خلیے کو مطلب ایک مائکروسکوپک سیل کو تقسیم کر کے ایک مکمل اور پیچیدہ انسان بنا دیتا ہے۔ میں اس میں یہ اضافہ کروں گا کہ یہ محض قد بڑھنے کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ انسانی صلاحیتوں کے ڈھانچے کو سمجھنے کا ایک دلچسپ سفر ہے۔ یہ دیکھنا کہ ایک ننھا سا وجود کیسے ایک ترتیب سے ظاہر ہوتا ہے ہمیں بتاتا ہے کہ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے۔ اچھا، آئیے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سلائیڈز کے مطابق جب ہم گروپ کی بات کرتے ہیں تو یہ بنیادی طور پر ایک مقداری یعنی کوانٹیٹیٹیو عمل ہے۔ جی بالکل، سائنس کی زبان میں اس کا سیدھا سا مطلب خلیوں کی تعداد میں اضافہ اور ان کے حجم کا بڑا ہونا ہے۔ مطلب ہم اسے باقاعدہ انچ یا کلو گرام میں ناپ سکتے ہیں؟ ہاں، یہ کوئی فلسفیانہ بات نہیں ہے، یہ ایک ٹھوس حقیقت ہے جس کی پیمائش ہو سکتی ہے، اور پہلی 3 سلائیڈز ہمیں اس کی 4 بنیادی خصوصیات بتاتی ہیں۔ وہ 4 خصوصیات کون سی ہیں جو ہر انسان پر لاگو ہوتی ہیں؟ پہلی یہ کہ یہ ایک مسلسل عمل ہے، پیدائش سے لے کر بلوغت تک چلتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ مرحلہ وار ہے، یعنی بچپن، پھر لڑکپن اور پھر جوانی، ہر سٹیج مختلف ہوتی ہے۔ بالکل صحیح۔ اور تیسری بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ عمل انتہائی انفرادی نوعیت کا ہے۔ 2 جڑواں بچے بھی ایک رفتار سے نہیں بڑھتے۔ ہر ایک کی رفتار اس کی اپنی ساخت کے حساب سے ہوتی ہے۔ ہاں، اور چوتھی خصوصیت وہی جو آپ نے بتائی کہ یہ مقداری ہے، لیکن ان سب کے پیچھے جو بنیادی اصول ہے نا، وہ وراثت اور ماحول کا باہمی میل جول ہے۔ تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جینز اور ماحول مل کر ایک ٹیم کی طرح کام کرتے ہیں؟ 100% ایسا ہی ہے۔ جینز تو وہ نقشہ ہیں جو بتاتے ہیں کہ قد کتنا ہو سکتا ہے، لیکن ہم حقیقت میں کتنا بڑھیں گے یہ ہمارا ماحول طے کرتا ہے۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ سلائیڈ 4 اور 5 میں ڈائریکشنل لاز کا ذکر ہے، مطلب جسم کے بڑھنے کی سمت کے قانون۔ جی، یہ کوئی بے ہنگم پھیلاؤ نہیں ہوتا، باقاعدہ قانون ہوتے ہیں۔ اس میں ایک اصطلاح ہے سیفیلو کارڈل پرنسپل۔ یہ نام تو کافی مشکل سا لگ رہا ہے، اس کا آسان مطلب کیا ہے؟ اس کا سادہ سا مطلب ہے سر سے پاؤں کی طرف نشوونما۔ ہمارا جسم ہمیشہ اوپر سے نیچے کی طرف پختہ ہوتا ہے۔ اوہ اچھا، مطلب اسی لیے ایک چھوٹا بچہ چلنا سیکھنے سے پہلے اپنے سر پر قابو پانا سیکھتا ہے۔ بالکل، ارتقائی لحاظ سے دیکھیں تو دماغ، آنکھیں اور کان پہلے کام کرنے چاہیے نا، تاکہ ارد گرد کا پتہ چل سکے۔ سر کا توازن جسم کی پہلی بڑی کامیابی ہوتی ہے۔ یہ واقعی کمال کا ڈیزائن ہے۔ اور پھر ایک دوسرا قانون بھی ہے، پروگزیمو ڈسٹل پرنسپل۔ ہاں، یہ قانون مرکز سے باہر کی طرف نشوونما کو ظاہر کرتا ہے۔ آپ ایک درخت کی مثال لے لیں۔ مطلب پہلے تنا مضبوط ہوتا ہے اور پھر شاخیں نکلتی ہیں۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ بچہ پہلے اپنے سینے اور دھڑ پر کنٹرول حاصل کرتا ہے، پھر بازو اور سب سے آخر میں انگلیوں کی حرکت آتی ہے۔ اور اسی کو تو سلائیڈز میں میکینکس آف میچوریشن کہا گیا ہے، یعنی ہماری حرکت عام اور بڑی حرکات سے شروع ہو کر مخصوص اور باریک حرکات تک جاتی ہے۔ ہاں، جسے ہم فائن موٹر سکلز کہتے ہیں۔ اور یہاں جو سب سے حیران کن بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں پورا جسم ایک ساتھ بڑھ رہا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ مطلب کچھ حصے الگ رفتار سے بڑھتے ہیں۔ شروع میں دماغ کی نشوونما بہت تیز ہوتی ہے، کیونکہ اس نے پورے جسم کو کمانڈ کرنا ہوتا ہے۔ یہ ایک طرح کا کنٹرول روم ہے جو پہلے بنتا ہے۔ یہ کنٹرول روم والی بات بہت زبردست ہے۔ تو میرے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہے کہ اس پورے عمل کو توانائی کہاں سے ملتی ہے؟ اس کے لیے سلائیڈز 6 اور 7 میں اندرونی اور بیرونی اثرات کو سمجھایا گیا ہے۔ اگر ہم پہلے اندرونی اثرات کی بات کریں تو جینز اور ہارمونز کا کیا کردار ہے؟ جینز تو ایک انسٹرکشن مینول ہے جس میں سب ہدایات لکھی ہیں، لیکن ان پر عمل ہارمونز کرواتے ہیں، خاص طور پر گروتھ ہارمون جو پیچوٹری گلینڈ سے نکلتا ہے۔ تو یہ گروتھ ہارمون خلیوں کو بتاتا ہے کہ کب تقسیم ہونا ہے اور کتنا بڑا ہونا ہے۔ بالکل، یہ ہارمونز اس انجن کے ورکرز ہیں جو خاموشی سے کام کرتے ہیں۔ اور پھر بیرونی اثرات آتے ہیں جو ہمارے اپنے اختیار میں ہوتے ہیں۔ متوازن خوراک کا تو سب کو پتہ ہے کہ وہ ضروری ہے۔
ہاں، نیوٹریشن اہم ہے، لیکن اس کے علاوہ صاف ماحول، سماجی معاشی حیثیت اور ایک اور چیز جو بہت اہم ہے، وہ ہے جذباتی تسلی۔ یہ نقطہ مجھے بہت حیران کر رہا ہے۔ کیا واقعی جذبات یا پیار کا تعلق قد یا جسمانی بڑھوتری سے ہوتا ہے؟ یہ سائنس کے بڑے انکشافات میں سے ایک ہے۔ جب بچہ مسلسل خوف یا تناؤ میں رہتا ہے نا، تو اس کا جسم کورٹیسول نامی ہارمون پیدا کرتا ہے۔ اوہ، جو کہ ایک سٹریس ہارمون ہے۔ جی، اور جب یہ زیادہ مقدار میں ہو تو یہ گروتھ ہارمون کو دبا دیتا ہے۔ میڈیکل میں اسے سائیکو سوشل شارٹ سٹیچر کہتے ہیں، مطلب جذباتی محرومی کی وجہ سے خلیوں نے بڑھنا بند کر دیا ہے۔ یہ سن کر تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہمارا برتاؤ کسی کے قد کو بھی روک سکتا ہے، اور اسی طرح صحت کی اہمیت بھی سلائیڈز میں بتائی گئی ہے۔ بالکل، اگر بچہ بار بار بیمار ہو تو جسم کی ساری توانائی بیماری سے لڑنے میں لگ جاتی ہے اور نشوونما رک جاتی ہے۔ تو اگر یہ اندرونی اور بیرونی عوامل ٹھیک رہیں تو نشوونما کا ٹائم لائن کیسا نظر آتا ہے؟ آگے کی سلائیڈز میں مختلف ادوار کا ذکر۔ پیدائش کے بعد کی تیزی کے بعد فیز 2 آتا ہے، جسے استحکام یا سٹیبلائزیشن کہتے ہیں۔ یہ دور کب سے کب تک کا ہوتا ہے؟ یہ ابتدائی بچپن یعنی 2 سے 6 سال اور پھر درمیانی بچپن 6 سے 12 سال تک کا وقت ہے۔ اس میں رفتار تھوڑی دھیمی اور مستحکم ہوتی ہے۔ مطلب جسم اپنے آپ کو اگلی بڑی تبدیلی کے لیے تیار کر رہا ہوتا ہے؟ جی، جسم توانائی کو موٹر سکلز اور دماغی صلاحیتوں پر لگا رہا ہوتا ہے۔ یہ خاموش ارتقاء کا دور ہے۔ اور پھر فیز 3 یعنی لڑکپن کا طوفان آتا ہے 12 سے 18 سال کی عمر میں۔ سلائیڈز میں اسے گروتھ سپرٹ کہا گیا ہے۔ یہ لڑکپن کی سب سے بڑی پہچان ہے۔ اس میں اچانک قد اور وزن بہت تیزی سے بڑھتا ہے۔ یہ اتنا اچانک کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ تولیدی ہارمونز بیدار ہوتے ہیں اور گروتھ ہارمونز کے ساتھ مل کر خلیوں کو ہنگامی بنیادوں پر بڑھنے کا کہتے ہیں۔ اکثر تو بچے خود اس نئے سائز کے عادی نہیں ہوتے اور چیزوں سے ٹکرا جاتے ہیں۔ ہاں، میں نے دیکھا ہے وہ تھوڑے بے ڈھنگے سے لگتے ہیں اس عمر میں، اور ان کی بھوک بھی بہت بڑھ جاتی ہے۔ بالکل، کیونکہ جسم کو اس وقت بہت زیادہ توانائی چاہیے ہوتی ہے۔ تو اگر ہم ان تمام باتوں کو سمیٹیں، مطلب یہ قانون، جینز، ہارمونز، خوراک اور یہ تمام مراحل، تو ان کا عملی اثر کیا ہوتا ہے؟ اگر ہم اسے بڑے پیمانے پر دیکھیں نا، تو نشوونما صرف جسمانی طاقت کا نام نہیں ہے۔ تو اس کی اصل اہمیت کیا ہے؟ یہ ہنر سیکھنے، شخصیت کی تعمیر اور مجموعی صحت کی نشاندہی کے لیے بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ ایک متوازن جسم ہی ایک پر اعتماد شخصیت بناتا ہے۔ واقعی؟ تو آج کے اس مطالعے کا خلاصہ یہ ہے کہ ہماری نشوونما جینز، خوراک، ماحول اور قدرتی قوانین کا ایک حیرت انگیز توازن ہے۔ جی بالکل، اور یہ سب مل کر ہی ایک انسان کو مکمل بناتے ہیں۔ لیکن یہ سب سنتے ہوئے اور خاص طور پر وہ جذباتی تسلی والی بات پر غور کرتے ہوئے میرے ذہن میں ایک سوال ابھر رہا ہے۔ ضرور پوچھیے، کیا سوال ہے آپ کے ذہن میں؟ اگر جسمانی نشوونما کو ہمارا ابتدائی ماحول اور جذباتی تسلی اس حد تک اثر انداز کر سکتے ہیں، تو کیا ہمارا موجودہ ماحول اور آج کا تناؤ ہماری ذہنی نشوونما کو جسمانی نشوونما رکنے کے بعد بھی خاموشی سے تباہ یا تعمیر نہیں کر رہا؟ یہ تو بہت ہی گہری بات ہے اور ایک بڑا فکر انگیز پہلو ہے۔ جسمانی نشوونما تو رک جاتی ہے، لیکن ہماری ذہنی اور فکری نشوونما زندگی بھر چلتی ہے۔ مطلب جو ماحول ہم آج بناتے ہیں وہ ہمارے اندرونی ڈھانچے کو مسلسل شکل دے رہا ہے۔ جی بالکل، اس پر غور کرنا اور اپنے رویوں کو بہتر بنانا واقعی بہت ضروری ہے۔ اور اسی گہری سوچ کے ساتھ ہم آج کے اس گہرے مطالعے کو یہی مکمل کرتے ہیں۔ امید ہے انسانی نشوونما کے اس ڈھانچے نے آپ کے لیے علم کے نئے دروازے کھولے ہوں گے۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے گا۔ آج ہم ایک ذہن کے بننے کی کہانی